بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلانٹ تھراپی ذہنی صحت بہتر بنانے میں معاون۔ تحریر عمیر حسن۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نباتات، درخت، پھول پودے صرف آپ کے گھر اور ارد گرد کے ماحول کو ہی خوبصورت نہیں بناتے بلکہ اس کے کئی طبی فوائد بھی ہیں جو ہم برسوں سے سنتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے دنیا بھر میں انہیں متعدد طریقوں کے تحت علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پودوں کی طبی خصوصیات پر کی جانے والی تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کا استعمال عام دوا سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہی نہیں، پودوں سے بنی قدرتی مصنوعات اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی کینسر خصوصیات کے باعث کینسر تھراپی میں بھی کامیابی کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ علاج کی غرض سے پودوں کا استعمال قدرتی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس طریقہ علاج میں دیگر دوائیوں کے برعکس کم تناسب میں سائیڈ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں۔ تاہم ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا پودوں کے ذریعے ذہنی امراض کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے؟ مندرجہ بالا وضاحتوں کے پیش نظر اس سوال کا جواب ایک حد تک ہاں میں دیا جا سکتا ہے۔ طبی سائنس میں ایسے بہت سے طریقے موجود ہیں جس کے تحت لوگ ذہنی بیماریوں، جن میں انزائٹی اور ڈپریشن جیسے امراض بھی شامل ہیں، کی شدت کو کم کرنے کے لیے پودوں میں پائے جانے والی خصوصیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی باغبانی کا شوق رکھتے ہیں وہ اس کام میں اپنے ہاتھوں کو گندا کرنے، پودوں کو اگتا ہوا دیکھنے اور اپنے ماحول سے مربوط ہونے کے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ پلانٹ تھراپی ایک مصروفیت اور تھکا ہارا دن گزارنے کے بعد کسی کو بھی تر و تازہ کرنے کے لیے پلانٹ تھراپی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ معمولی بیماریوں کی صورت میں پلانٹ تھراپی کو متبادل علاج کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے، جس سے مریض کو طویل مدتی کامیابی اور بحالی حاصل ہوتی ہے۔ امریکن ہارٹیکلچر تھراپی ایسوسی ایشن اس قسم کی تھراپی کی تعریف کچھ یوں کرتی ہے: علاج معالجے کے مخصوص اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کسی فرد کا تربیت یافتہ تھراپسٹ کے ذریعے باغبانی اور پودوں پر مبنی سرگرمیوں میں مشغول ہونا۔ ذہنی صحت کی بہتری کے لیے بطور علاج پودوں کے استعمال کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے بہترین طریقے کا انتخاب مریض کی پسند اور شخصیت پر منحصر ہوتا ہے۔ چنانچہ لازم نہیں جو طریقہ علاج کسی ایک مریض کے لیے بہتر تصور کیا جائے وہی کسی دوسرے کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو۔ بہرحال مزاج کو بہتر بنانے، ڈپریشن اور انزائٹی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے بطور علاج پودوں کا استعمال چند مخصوص صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اسینشل آئلز کا استعمال، باغبانی، پودوں کی دیکھ بھال کرنا، قدرتی ماحول میں وقت گزارنا، صحت بخش غذا کا استعمال۔ لازمی نہیں کہ ان اشیاء کو صرف ذہنی صحت کے لیے ہی استعمال کیا جائے بلکہ انفرادی اور مجموعی طور پر صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذہنی صحت کی بہتری کے لیے ان کا استعمال کسی طرح مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسینشل آئلز: مختلف تحقیقات کے مطابق اروما تھراپی نامیاتی مرکبات کی صورت انسان کی جذباتی، ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ نامیاتی مرکبات ہی دراصل اسینشل آئلز کہلاتے ہیں۔ مختلف اقسام کے یہ تیل پودوں کے مختلف حصوں مثلاً بیجوں، جڑوں، پتوں اور پھولوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تیاری کے بعد انہیں ذہنی دباؤ دور کرنے، سکون حاصل کرنے اور دیگر بہت سی جسمانی بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ بلڈ پریشر، نیند کی کمی اور انفیکشن وغیرہ۔ تاہم اس طریقہ علاج کے پر اثر ہونے کے سائنسی فوائد ناکافی ہیں۔ طبی ماہرین ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے چند مخصوص اسینشل آئل تجویز کرتے ہیں، مثلاً جیسمین، سندل کی لکڑی، لانگ لانگ، فلپائن اور جاوا کا ایک بڑا درخت، بابونا، گلشمہ دانی وغیرہ، جبکہ انزائٹی کے مریضوں کو گلاب، بیخ خس، لبان، بخوشہ
اور لیونڈر سے تیار کیے جانے والے اسینشیل آئل تجویز کیے جاتے ہیں۔ باغبانی بھی پلانٹ تھراپی کی ایک قسم ہے جو بعض اوقات عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال یا پھر علاج کی غرض سے باغات کی افزائش کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ باغبانی عمر رسیدہ افراد کے لیے بہترین ورزش اور تھراپی قرار دی جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر ایسے افراد کی باغبانی میں دلچسپی پیدا کروائی جائے تو نہ صرف ان کا ذہنی دباؤ بلکہ اکیلا پن ختم ہوگا۔ ذہنی صحت کو فروغ دینے کے لیے پلانٹ تھراپی کی یہ قسم کمپلیمنٹ ٹاک تھراپی اور دوسرے طریقہ علاج کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ ہارٹی کلچر تھراپی انسٹی ٹیوٹ کے مطابق تھراپی کے لیے خوشبودار پودے، پھلدار درخت اور سبزیاں لگانا زیادہ مفید ہے۔ قدرتی ماحول میں وقت گزارنا۔ دن کے 24 گھنٹے گاڑی یا دفتر میں رہنا آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ باغبانی میں دلچسپی نہیں رکھتے تو کچھ وقت قدرتی ماحول میں گزار کر بھی ذہنی صحت پر مثبت اثرات ڈالے جا سکتے ہیں۔ فرنٹیئرز ان سائیکالوجی میں شائع شدہ تحقیقی نتائج میں ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ کسی پرفضا اور سبزے والے مقام پر صرف 20 منٹ گزارنے سے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ اس تحقیق میں ماہرین قدرتی ماحول میں گزارے گئے وقت کو فطری دوا قرار دیتے ہیں۔ صحت بخش غذا کا استعمال۔ بہت سے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ذہنی صحت اور غذا کے مابین ایک ربط ہے۔ ایک مطالعے کے مطابق معیاری غذا کھانے والے افراد میں ڈپریشن کا امکان کم ہوتا ہے، جبکہ پروسیس شدہ اور غیر صحت بخش کھانے کے زیادہ مقدار سے اضطراب میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ باغبانی کر کے پھل اور سبزیاں اگائیں اور انہیں اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اللہ حافظ۔